نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم مروا اولادكم بالصلاة وهم ابناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم ابناء 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ کے پیارے حبیب نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنی اولاد کو نماز کے لیے کہا کرو جبکہ وہ 7 سال کے ہو جائیں، اور ان کو ان کے نماز نہ پڑھنے پر سختی کیا کرو، ان پر تادیبی کارروائی کیا کرو۔ ماں باپ کو اجازت ہے کہ وہ ان کی ہلکی سی پٹائی بھی کر دیا کریں اگر وہ نماز نہ پڑھیں، اس حال میں جبکہ ان کی عمر 10 سال کی ہو گئی ہو، اور ان کے بسترے علیحدہ کر دو۔ اس حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے تمام لوگوں کو، تمام سرپرستوں کو، تمام ذمہ داروں کو، ان تمام لوگوں کو جن کی تربیت میں چھوٹے رہتے ہیں، اپنے بچوں کی، اپنے ماتحتوں کی، اپنی اولاد کی بہترین تربیت کرنے کے بارے میں، ان کو اچھی باتیں سکھانے کے بارے میں، ان کو شریف الطبع اور نیک انسان بنانے کے بارے میں تاکید فرمائی ہے۔ ہم لوگوں کو چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیں، آپ کی تعلیمات کو سیکھیں، اور آپ نے کس طرح سے اپنی امت کی رہنمائی فرمائی ہے، کس طرح سے اپنی امت کے لوگوں کو یہ بتایا ہے کہ ان کو اپنے بچوں کی دینی تربیت کیسی کرنی ہے، اس کو ضرور بالضرور سیکھیں، اور ان باتوں کو سیکھنے کے لیے اپنا وقت جس طرح سے بھی ممکن ہو ضرور بالضرور فارغ کریں۔ اس حدیث شریف کو سامنے رکھ کر جب بچپن سے ہی ہم اپنے بچوں کو نماز کا پابند بنانے کی فکر کریں گے تو انشاءاللہ الرحمن ہمارے بچے صاحب الترتیب بن جائیں گے، یعنی بالغ ہونے کے بعد ان کی زندگی اس اسٹیج پر ہوگی کہ کوئی بھی فرض نماز قضا ان کے ذمے میں نہیں ہوگی، لیکن یہ اسی وقت ہوگا جبکہ ماں باپ اپنے بچوں کی بچپن سے ہی نماز کے پابند ہونے کی فکر کریں۔ افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ آج ماں باپ خود ایک بھی وقت کی نماز نہیں پڑھتے، خود کوئی دین کا کام نہیں کرتے، خود اپنی زندگی میں پریکٹیکل کوئی ایسی چیز، کوئی ایسا چیپٹر اپنے بچوں کو نہیں سکھاتے کہ جس سے وہ بہترین باتیں، دین کی باتیں بچپن سے ہی اپنے اندر آبزرو کریں۔ جب ہم بچپن سے ہی اپنے بچوں کو اچھے اور نیک کام بتائیں گے، ان کو سکھائیں گے، تو آگے چل کر کے یہ بچے نیک بنیں گے اور پورا معاشرہ تیزی سے سدھار کی طرف آ جائے گا۔ ہم بچپن سے ہی اپنے بچوں کو سچ بولنا سکھائیں، جھوٹ بولنے سے حتی الامکان ان کو بچائیں، اور خود بھی ان کے سامنے جھوٹ بولنے سے بچیں۔ یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اپنے عمل کے ذریعے سے اچھا بنانے کی فکر اور کوشش کریں، کیونکہ عمر کی ایک اسٹیج ہے، عمر کا ایک لیول ہے کہ 5 سے 7 سال کی عمر تک بچہ یہ کہنے سننے سے کوئی عمل نہیں کرتا، سکھانے سے کوئی عمل نہیں کرتا، بلکہ اس کے ماں باپ جس اچھے اور نیک کام کو کرتے ہیں ان کو دیکھ دیکھ کر کے وہ ان نیک کاموں کو اور اچھے کاموں کو کرنے کی کوشش اور فکر کرتا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ فرض نماز آپ مسجد میں ادا فرماتے تھے، اور اس کے علاوہ جو سنتیں ہیں، سنن مؤکدہ، ان کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنے گھر جا کر ادا فرماتے تھے، تاکہ بچوں کو دیکھ کر کے نماز پڑھنے کا ذوق اور شوق پیدا ہو، اور یہی مصلحت ہے سنتوں کو گھر میں ادا کرنے کی۔ جب مائیں اپنے بچوں کے نیک ہونے کی فکر کریں گی
تو انشاءاللہ معاشرے کو بہت ہی نیک اور بزرگ افراد ملیں گے. اور اگر مائیں اس چیز کی فکر نہیں کریں گی تو پھر معاشرے کو ناچنے والے، گانے والے، جھوٹ بولنے والے، لوگوں کو دھوکہ دینے والے، ایک دوسرے کو تکلیف پہنچانے والے، وعدہ خلافی کرنے والے، اس طرح کے لوگ ہی، اس طرح کے افراد ہی معاشرے کو ملیں گے. آپ اپنے بزرگوں کی زندگی کو اٹھا کر کے دیکھیں گے تو میرے بھائیوں آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ ہمارے جتنے بھی بزرگان دین ہوئے ہیں، جتنے بھی اولیاء اکرام ہوئے ہیں، ان کو بنانے میں ان کی ماؤں کا بہت ہی اہم رول اور بہت ہی اہم کردار رہا ہے. اولاد کی تربیت میں، بچوں کو نیک بنانے میں ماں کا بہت ہی اہم رول اور بہت ہی اہم کردار ہوتا ہے. ہم نے پڑھا ہے کتابوں کے اندر، اپنے بزرگان دین کی زندگیوں کو پڑھا ہے، ان کی ماؤں کے جو احوال لکھے ہیں، اللہ اکبر، ان کو سن کر کے ہر انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ لکھا ہے کہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ، علاء الدین صابر کلیری رحمت اللہ علیہ، اسی طرح سے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ، بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ، یہ جتنے بھی امت کے بڑے بڑے بزرگان دین گزرے ہیں، جنہوں نے پوری دنیا کا تختہ پلٹ دیا، جن کو پوری دنیا بہت ہی بڑے بزرگوں کے نام سے، بہت ہی کرامت ظاہر کرنے والے، کرامت ظاہر ہونے والے اولیاء اعظام کے نام سے جانتی ہے. میرے بھائی، ان حضرات کو بنانے میں ان کی ماؤں کا بہت ہی اہم رول اور بہت ہی اہم کردار رہا ہے. ان بزرگان دین کی زندگی کو پڑھنے والے، ان کی ماؤں کے احوال کو پڑھنے والے جانتے ہیں، انہوں نے لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ ان بزرگان دین کی ماؤں کا یہ حال تھا کہ وہ مصلی پر سے اٹھتی نہیں تھی. کسی بھی وقت کی فرض نماز تو دور کی بات، ان سے فرض نمازوں کا چھوٹنا تو بہت دور کی بات، جو نفل نمازیں ہیں جیسے چاشت کی نماز ہو گئی، اشراق کی نماز ہو گئی، اوابین کی نماز ہو گئی، تہجد کی نماز ہو گئی، ان نمازوں کو وہ اتنی پابندی اور اہتمام سے پڑھا کرتی تھی کہ آج ہم فرض نمازیں بھی اتنے اہتمام سے نہیں پڑھتے. تو جب مائیں اس طرح سے نیک ہوا کرتی تھیں، تہجد گزار ہوا کرتی تھیں، حمل ٹھہر جانے کے بعد سے لے کر کے کوئی شک کا لقمہ بھی ان کے حلق سے نیچے نہیں اترتا تھا. ان کی زندگی میں اتنا اہتمام ہوتا تھا گناہوں سے بچنے کا کہ صغیرہ گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچاتی تھیں، کبیرہ گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچاتی تھیں. الغرض یہ کہ جب تک وہ بچہ ان کے پیٹ میں رہتا تھا اس وقت تک مکمل اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی فکر اور کوشش رکھتی تھیں. اگر دھوکے سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا تو فوراً اللہ سے توبہ کر لیتی تھیں، اس کے سامنے رو کر گڑ گڑا کر کے معافی مانگ لیا کرتی تھیں. اور بچے کی پیدائش کے بعد، جب بچہ پیدا ہو گیا، پیدا ہونے کے بعد سے لے کر کے جب اس کو دودھ پلانے کا وقت آیا تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے بے وضو ہو کر کے اپنے بچے کو دودھ پلایا ہو، ہمیشہ باوضو ہو کر کے اپنے بچوں کو دودھ پلایا کرتی تھی. جب مائیں اپنے بچوں کو باوضو ہو کر نمازوں کا اہتمام کر کے حلال اور طیب اور پاکیزہ چیزوں کے کھانے پینے کا اہتمام کرنے کا جب فکر کرتی تھیں تو امت کو صلاح الدین ایوبی جیسے فرد ملا کرتے تھے، بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ جیسے بزرگ ملا کرتے تھے، نظام الدین اولیاء خواجہ معین الدین چشتی اجمیری جیسے بزرگ اور افراد ملا کرتے تھے. لیکن آج کی جو صورتحال ہے ہمارے گھروں کی، الامان والحفیظ، نہ مائیں نمازوں کا اہتمام کرتی ہیں. کھانے پینے کو تو چھوڑ دیجئے، چھوٹے اور بڑے گناہوں سے بچنے کو تو چھوڑ دیجئے، جو فرض نمازیں ہیں ان کو بھی پڑھنے کا اہتمام نہیں ہوتا، یہاں تک کہ جمعے کی نماز بھی وہ چھوڑ دیتی ہیں. ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر کے اپنے بچوں کو دودھ پلایا جاتا ہے، نمازیں ترک کی جاتی ہیں، ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھ کر کے اپنے بچوں کو دودھ پلایا جاتا ہے.
جب مائیں اپنے بچوں کو ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھ کر کے دودھ پلائیں گی تو میرے بھائیوں ذرا آپ ہی فیصلہ کیجئے کہ امت کو بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ جیسے بزرگ ملیں گے یا ناچنے گانے والے معاشرے کے اندر پیدا ہوں گے۔ جب ماں باپ خود سچ بولتے ہیں تو وہ اپنے بچوں کو بھی ہمیشہ سچ بولنا ہی سکھاتے ہیں، اور جب بچپن سے ہی ہم اپنے بچوں کو سچ بولنے کی تلقین کریں گے، ان کو سچ بولنا سکھائیں گے، تو زندگی کے کسی بھی موڑ پر آپ کے بچے کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے، کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیں گے۔ آپ کے سامنے شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رحمت اللہ علیہ کا واقعہ ہوگا، آپ نے بارہا سنا ہوگا، میں بھی آپ کو سنا رہا ہوں کہ جب وہ بچپن میں قافلے کے ساتھ علم دین سیکھنے کے لیے جا رہے تھے، مدرسے میں پڑھنے کے لیے جا رہے تھے، تو ان کی ماں نے خرچ کرنے کے لیے 40 اشرفیاں ان کو دی تھیں، اور ان کی جو اندر انہوں نے بنیان پہنا ہوا تھا، سمجھانے کے لیے میں کہہ رہا ہوں، اس کے اندر انہوں نے ایک بغلی جیب لگائی ہوئی تھی اور اس کے اندر ان 40 اشرفیوں کو سل دیا تھا تاکہ کوئی چرا نہ سکے، کوئی چھین نہ سکے، کسی کو پتہ نہ چل سکے۔ لیکن جب گھر سے نکل رہے تھے تو ماں نے کیا تلقین کی تھی، ماں نے کیا تاکید کی تھی کہ بیٹا چاہے کیسا بھی وقت آئے لیکن جھوٹ کبھی مت بولنا، چاہے کتنی ہی مشکلات کیوں نہ آ جائیں، چاہے کتنی ہی آزمائشیں کیوں نہ آ جائیں، لیکن جھوٹ کبھی نہیں بولنا۔ جب ان کی ماں نے یہ تاکید اور یہ تلقین کر کے ان کو قافلے کے ساتھ روانہ کیا تو آپ جانتے ہیں کہ راستے میں اس قافلے کو ڈاکوؤں نے لوٹ لیا۔ قافلے والوں کے پاس جو بھی ساز و سامان تھا مکمل انہوں نے چھین لیا۔ جب اس بچے کی باری آئی، ایک ڈاکو نے آ کر کے اس سے پوچھا کہ بیٹا تمہارے پاس کچھ ہے؟ کہ ہاں میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں۔ کہنے لگا کہ کہاں ہیں؟ اس نے تلاشی لی، اس کو کہیں نہیں ملی۔ یہ ڈاکو حیران ہوا کہ کہیں یہ بچہ مجھ سے جھوٹ تو نہیں بول رہا یا مجھے بے وقوف تو نہیں بنا رہا۔ چنانچہ یہ ڈاکو اس بچے کو پکڑ کر کے اپنے سردار کے پاس لے گئے۔ سردار نے اس سے پوچھا کہ بیٹے تمہارے پاس کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں۔ کہ کہاں ہیں؟ تو انہوں نے جو اندر جو اپنا بنیان پہنا ہوا تھا، جو بنڈی پہنی ہوئی تھی، اس کو نکالا، اور جو بغلی جیب تھی جس میں 40 اشرفیاں رکھی ہوئی تھیں وہ نکال کر کے دکھائیں۔ تو ڈاکوؤں کے سردار نے کہا کہ بیٹا یہ تمہاری اتنی پوشیدہ ہیں کہ اگر ہم تلاشی بھی لیتے تو ہمیں نہیں ملتی، تم نے ہم سے اپنی ان اشرفیوں کو چھپایا کیوں نہیں؟ ان اشرفیوں کو ہم سے چھپایا کیوں نہیں؟ تو آپ اس بچے کے جواب کو سنیے، حیران ہو جائیں گے واقعی۔ اس بچے نے جواب دیا کہ جب میں گھر سے آ رہا تھا تو میری ماں نے مجھے یہ تاکید کی تھی کہ بیٹا چاہے حالات کیسے بھی آ جائیں لیکن جھوٹ کبھی مت بولنا۔ جب اس بچے کی یہ بات ڈاکوؤں کے سردار نے سنی تو وہ حیران رہ گیا، وہ ششدر رہ گیا، اور ایک دم سے بڑا عجیب و غریب اس کے دل پر ایک کیفیت سی طاری ہو گئی۔ اس نے کہا کہ یہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے جو اپنی ماں کے فرمان کی اتنی تعمیل کر رہا ہے، اپنی ماں کی بات کو اتنا پابندی کے ساتھ اس پر عمل کر رہا ہے، اور ایک ہم ہیں کہ ہماری ابھی تک کی جتنی بھی زندگی گزری ہے اس میں ہم نے اپنے ماں باپ کی کوئی بات نہیں مانی، ہم نے تو ہمیشہ اپنے ماں باپ کی نافرمانی ہی کی، اور اب تک کی ہماری زندگی گناہوں میں گزرتی رہی۔ اس بچے کے سچ بولنے کا ان ڈاکوؤں پر اتنا اثر پڑا کہ ڈاکوؤں کی اس جماعت نے توبہ کر لی، اور توبہ کرنے کے بعد جن لوگوں کے مال و دولت انہوں نے لوٹے تھے، ساز و سامان چھینا تھا، ان سب کا واپس کرایا، اور واپس کرانے کے بعد یہ سب لوگ نیکی کے راستے پر آ گئے، سب اچھے اور سچے بن گئے۔ تو دیکھیے ایک چھوٹے سے بچے کے سچ نے کتنے لوگوں کی زندگی کو بدل ڈالا۔
اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ بچہ آگے چل کر کے کون بنا؟ یہی بچہ آگے چل کر کے پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی بنا، جن کو آج بہت سارے لوگ غوث اعظم کے نام سے جانتے ہیں۔ تمام پیروں کے پیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، اور ان کے ذریعے سے کتنے لوگوں نے ہدایت کا راستہ پایا، اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ تو جب ہم بچپن سے ہی اپنے بچوں کو نیکی کی تعلیم دیتے ہیں، ان کو اچھے سنسکار دیتے ہیں، ان کو ایمانداری سکھاتے ہیں، ان کو سچ بولنا سکھاتے ہیں، تو میرے بھائی امت کو اسی طرح کے نیک پکے اور سچے افراد ملا کرتے ہیں جن سے اللہ تبارک و تعالی اپنے دین کی خدمات لیتا ہے۔ اسی طرح خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کے بارے میں بھی آپ حضرات نے سنا ہوگا کہ ہمارے بھارت میں ان کے ذریعے سے ایمان بہت تیزی کے ساتھ پھیلا، اور کسی طاقت یا زور زبردستی کے بلبوتے پر نہیں، بلکہ ان کی عادت و اخلاق، ان کا ویوہار، ان کا کردار اور کیریکٹر دیکھ کر کے لوگ پوری جماعت کی جماعت ان کے ساتھ ہو جایا کرتی تھی۔ ایسی عادت و اخلاق بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ، جن کی والدہ نے ان کو نماز کا عادی اس انداز سے بنایا، یہ واقعہ بھی آپ نے سنا ہوگا یا کتابوں کے اندر پڑھا ہوگا کہ جب یہ چھوٹے تھے تو ان کی والدہ ان کے دل میں نماز کا شوق پیدا کرنے کے لیے ان سے کہا کرتی تھی کہ بیٹا تم نماز پڑھا کرو۔ تو بچوں کی عادت ہوتی ہے، وہ پوچھ لیتے ہیں، ان کو معلوم نہیں ہوتا، وہ پوچھتے تھے کہ اماں نماز پڑھنے سے ہمیں کیا ملے گا؟ تو ان کو شکر کھانے کا شوق تھا۔ ان کی والدہ کہتی تھیں کہ بیٹا جب تم نماز پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں شکر دیں گے۔ تو اس طرح سے بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ نے نماز پڑھنا شروع کی۔ فرماتے ہیں کہ ان کی والدہ ان کے مصلے کے نیچے شکر کی پڑیاں رکھ دیا کرتی تھی۔ اب یہ آتے تھے وضو بنا کر کے نماز پڑھتے تھے، ان کی والدہ کہتی تھیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے شکر دی ہوگی تم کو۔ یہ مصلا اٹھاتے تھے تو دیکھتے تھے کہ مصلے کے نیچے وہ شکر کی پڑیاں نکلتی تھی اور اس کو کھا لیتے تھے۔ ایک مرتبہ جب کچھ ہوشیار ہو گئے، کچھ بڑے ہو گئے، تو شکار کا شوق تھا، کچھ ساتھیوں کے ساتھ شکار کے لیے جنگل میں چلے گئے۔ اب وہاں جب نماز کا وقت ہوا تو انہوں نے اپنے تمام ساتھیوں کو یہ کہا کہ چلو بھائی نماز کا وقت ہو گیا ہے، ہم سب لوگ نماز پڑھیں گے۔ تو ان کی والدہ نے تو ان کی نیک تربیت کی تھی، ان کو نماز کا عادی بنایا تھا، اور نماز کا ذوق اور شوق اور نماز کا جذبہ ان کے دل کے اندر بھر دیا تھا، چاہے وہ لالچ کے ذریعے ہی صحیح۔ بچہ کچھ بھی کام جب کرتا ہے، آپ یہ کہیں گے کہ بیٹا تم نے اپنا ہوم ورک پورا کرنا ہے، ہم تم کو یہ دلا کر کے لائیں گے، تو بچہ اس کا اپنے ہوم ورک کو کرتا ہے پوری توجہ کے ساتھ۔ اس کو یہ خوشی ہوتی ہے کہ اگر میں اپنا ہوم ورک اتنے وقت میں پورا کر لوں گا۔ تو بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ نے جب اپنے ساتھیوں کو یہ کہا کہ چلو بھائی نماز کا وقت ہو گیا، نماز پڑھتے ہیں، تو ابھی چھوٹی عمر تھی، ادھر نماز پڑھنے کے لیے انہوں نے اپنے ساتھیوں کو تیار کیا۔ ساتھیوں نے بھی یہی سوال کیا کہ نماز پڑھنے سے کیا ملے گا؟ تو ان کو جو جواب یاد تھا، ان کی والدہ نے، ان کی ماں نے ان کو جو سکھایا تھا کہ نماز پڑھنے سے شکر ملتی ہے، انہوں نے اپنے ساتھیوں کو بھی یہی بتایا۔ اب سب لوگ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ ادھر بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کی ماں مصلی پر بیٹھ گئیں، نماز پڑھنے لگیں۔ نماز پڑھنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو دعاؤں کے لیے اٹھا دیا۔ مولا کریم میری عزت و آبرو تیرے ہاتھ ہے، میں اب تک اپنے بچے کو نماز پڑھانے کے لیے یہ کہتی آئی ہوں، اس کو نماز کا پابند بنانے کے لیے کہ بیٹا جب نماز پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نماز کے بدلے ہمیں شکر دیتا ہے۔ آج نماز کا وقت ہو گیا ہے اور وہ جنگل میں ہے، مجھے آپ کی ذات سے یہ یقین ہے کہ وہ نماز جنگل میں بھی نہیں چھوڑے گا، لیکن میرے مولا کریم
تو میری لاج رکھ لینا، میری عزت و آبرو کی حفاظت رکھ لینا، میرے اپنے بیٹے کو سمجھانے، اس کو سکھانے اور نماز کا عادی بنانے کا جو میں نے طریقہ اپنایا تھا، اے میرے مولا کریم تو اس کا لحاظ رکھ لینا، اور تو اپنے فضل و کرم سے ان تمام بچوں کے مسلوں کے نیچے اپنی قدرت کے ذریعے سے شکر کی پڑیاں رکھ دیجئے گا۔ ادھر ماں نے یہ دعا کی، ادھر بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ نے جب اپنے دوستوں کے ساتھ وہ نماز سے فارغ ہوئے اور ان سب نے اپنے اپنے مسلح ہٹا کر کے دیکھا، اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت کے ذریعے سے، اپنے فضل و کرم کے ذریعے سے ان سب نمازیوں کے جو کہ بچے تھے اور نماز پڑھنے کی عادت اپنی ڈال رہے تھے، ان سب کے مسلوں کے نیچے اللہ تعالی کی طرف سے شکر کی پڑیاں نکلی۔ اس طرح سے یہ حضرات نماز کے عادی بنے، نماز کے پابند بنے۔ اور ایک ہم ہیں، ہمارے گھروں کا ماحول ہے، ماں باپ بھی وہیں بیٹھے ہیں، جوان بچے اور بچیاں بھی وہیں بیٹھی ہوئی ہیں، اور ٹیلی ویژن چل رہا ہے، گندی تصویریں آ رہی ہیں، ماں باپ بھی وہیں بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اولاد بھی وہیں بیٹھی ہوئی دیکھ رہی ہے، لڑکے بھی دیکھ رہے ہیں، اور ہماری جوان بچیاں بھی ٹیلی ویژن میں ان گندی تصویروں کو دیکھ رہی ہیں۔ یہ آج ہماری سوسائٹی، ہمارے معاشرے کی صورتحال ہے۔ بتائیں کیسے ہمارے گھروں میں برکتیں اور رحمتیں نازل ہوں گی، کیسے اللہ تبارک و تعالی کی مدد ہمارے اوپر اترے گی۔ میرے بھائیوں، یہ وقت بہت نازک چل رہا ہے۔ اس وقت میں ہم سب لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی کو راضی کرنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو برائیوں سے روکنے کی، گناہوں سے روکنے کی ضرورت ہے، اپنے بچوں کو بری باتوں سے، بری عادتوں سے روکنے کی ضرورت ہے، اپنے گھروں کے اندر دینی ماحول پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اپنی بچیوں کو بھی ہم نیک بنانے کی فکر اور کوشش کریں، اپنے بچوں کو بھی ہم نیک اور صالح، پرہیزگار اور متقی بنانے کی فکر کریں، اور یہ کوشش کریں ماں باپ کہ ان کے گھر کا ماحول دینی ہو۔ جو چیزیں بے حیائی کو لانے والی ہیں، جن چیزوں سے بے حیائی معاشرے کے اندر عام ہوتی ہے، ان سے ہم خود بھی بچنے کی کوشش کریں، اور اپنے گھروں کے ماحول کو بھی ان گندگیوں سے بچانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی مجھے بھی اور آپ سب کو بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔